قوت کے ساتھ ہم نے یہ بیانیہ جنگ کے دوران بنایا کہ جی ایک ایسا ملک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے اور قربانی دے سکتا ہے اور دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا، اس کا آپ موازنہ کیسے کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے؟ اور کلبھوشن یادیو کیونکہ پکڑا جا چکا تھا بلوچستان سے، تو وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ اور یہ کیا آبسیشن ہے انڈیا کا بلوچستان کے ساتھ؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ ان کے ٹی وی چینل لگا کے دیکھیں، ان کے اینکرز کو سنیں، وہ جہاں بیانیہ بلڈ کرتے ہیں تو وہ بلوچستان کو ایک مرکزی اس پہ رکھتے ہیں، ان کو ایک کوئی آبسیشن ہے اس کے ساتھ، اور وہ آبسیشن ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو وہ کلبھوشن یادیو کی بھی مثال دی گئی کہ کلبھوشن یادیو ٹیررزم کے انسیڈنٹس کر رہا تھا بلوچستان کے اندر، اور وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا تھا۔ تو ہمارے پاس تو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، ہماری کسٹڈی میں ہے، ہم نے پکڑا ہوا اس کو۔ تو یہ سارے آرگومنٹس جب میڈیا کے سامنے رکھے گئے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے گئے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں، اور ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا نیریٹو ہے یہ اس کی کور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ آرگومنٹ کہ اگر پاکستان اور پاکستانی قوم، پاکستانی افواج اگر یہ دہشت گردی کی جنگ نہ لڑتے تو یہ دہشت گرد دنیا کے ممالک میں پھر رہے ہوتے۔ تو یہ جو پاکستانی قوم، پاکستانی افواج، پاکستانی معاشرہ ہے، ایک شیلڈ ہے دہشت گردوں اور دنیا کے درمیان۔ تو جب ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے کاز کے لیے شہید ضرور ہوتا ہے، مگر وہ دنیا کو ایک پرامن جگہ بنانے کے لیے بھی شہید ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نیریٹو ڈومین میں کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے ہم نے ایک جنگ لڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی۔ تو یہ تو ایک اوورآل ڈائنامکس ہیں ود ریگارڈ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا بیانیہ اسٹیبلش ہوا اور دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا۔ انفارمیشن منسٹری کا آبویسلی اس میں ایک رول ہے، بڑا کلیدی کردار ISPR کا ہے، بہت زیادہ کردار ہماری میڈیا نے اس میں جو ہے، رسپانسبل جرنلزم۔ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح بھارتی میڈیا نے کہا جی لاہور کا پورٹ تباہ کر دیا یا ملتان کا پورٹ تباہ کر دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک رسپانسبل جرنلزم بھی دیکھنے میں آیا، وہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے بہت ضروری تھا۔ سو کمنگ بیک ٹو نیشنل ایکشن پلان، میں 2017 کی آپ کو مثال دے رہا تھا، میں اس طرف آپ کو آرگومنٹ میں لے کے گیا کہ جہاں پہ ہم نے اپنا نیریٹو اسٹیبلش کیا، کیونکہ قوم متحد تھی اور فیکٹس اینڈ فگرز کی سپورٹ کے ساتھ یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی۔ اب 2017 جب دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور امن سکون ہو گیا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک، تو اس کے بعد پھر بدقسمتی سے تھوڑی سمپتھی کریٹ کی گئی دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے کہ نہیں، ان کو واپس آ کے سیٹلڈ ایریاز میں بسانا چاہیے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، اور یہ اچھا ہے کہ اگر یہ واپس لوٹ آئے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ جو پالیسی کا ریورسل تھا، اس سے کیا ہوا کہ وہ جو 4 سال کا ایفرٹ تھا اس کو بہت شدید نقصان پہنچا، اور شاید اس فیصلے کو لیتے ہوئے ایک تو تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہیں تھی، بیکاز جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہ ہو ایسی چیز کے اوپر تو یہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آج جو ہم ایک دہشت گردی کو دیکھ رہے ہیں، یہ 2017 کے بعد جو پالیسی ریورسل تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہت سارے ایریاز میں بہت بہتری آئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اب ہارڈ ٹارگٹ کے پیچھے نہیں جاتے، وہ اب سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈیں گے۔ اسلام آباد کے مضافات میں کوئی ایک امام بارگاہ ڈھونڈ لی، بچوں کی بس ڈھونڈ لی بلوچستان میں، اور سافٹ ٹارگٹ ٹرین جو ہے اس کی طرف چلے گئے۔ میں جعفر ایکسپریس کا جو ٹرین کا واقعہ تھا، پوری دنیا میں اس طرح کا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا، اور آپ دیکھیں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی مہارت ہے کہ جس مہارت کے ساتھ انہوں نے اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نقصان جو ہوا وہ پالیسی کے ریورسل کی وجہ سے ہوا۔ دوسرا نقصان جو ہوا وہ بیرونی جو ہاتھ اس میں شامل ہے، اس میں بھی اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو بھی کہ اس میں کوئی
یہ بیرونی مداخلت کے بغیر ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور جب اس طرح کی سبورژن کی جاتی ہے تو ذہن سازی بھی کی جاتی ہے. انفارمیشن ڈومین کے اندر ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. سائبر کرائم کے ایک ونگ ایگزسٹ کرتا تھا FIA کے اندر, اب اس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنایا گیا ہے. ایک شخص کوئی بھی پوسٹ کر کے کسی کی زندگی بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس میں بڑے ایشوز ہیں. یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی بہت ایشوز ہیں, ہراسمنٹ آف ویمن کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں, چائلڈ ابیوز کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں, چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں. تو ڈیجیٹل ڈومین میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ لیگل فریم ورک ایک بنایا جائے جو اس چیز کو کاؤنٹر کرے, کیونکہ پرسیپشن بلڈنگ میں, نیریٹو میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مس انفارمیشن سپریڈ کی جا رہی ہے جو سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے اور لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ ہے, اور لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے, تو پھر یہ قوانین آتے ہیں جس کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. اور یہی نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو نیریٹو بلڈنگ ہے اس میں ایک لیگل انفورسمنٹ کا عنصر ہے, جس میں قانون سازی کے ذریعے اس کی ریگولیشن کی جاتی ہے, اور پھر سسٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں کہ جو ایک اینٹی اسٹیٹ بیانیہ کریٹ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور دیکھیے وہ پروپیگنڈا بیسڈ ہے. میں آپ کو مارنگ بلوچ کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک خاتون جو گورنمنٹ کی سبسڈی پہ ڈاکٹر بنتی ہے, اگر گورنمنٹ کی پالیسی سبسڈی دینے کی نہ ہوتی تو شاید وہ ایجوکیشن مکمل نہ کر پاتی. گورنمنٹ کی سبسڈی پہ وہ ڈاکٹر بنتی ہے, اور اسی ریاست جس نے پالا پوسا, جس نے اس قابل کیا کہ آپ ایک پڑھے لکھے ممبر بن سکے سوسائٹی کے, اسی ریاست کے خلاف ایک کیمپین شروع کرتے. تو مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ڈاکٹر محرم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈنگ ہو جاتی ہے دھرنے کی بھی, اور وہ فنڈنگ اسلام آباد آنے کی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ اس کو سسٹین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ ایک لمٹ آئے گی, اس کے بعد میرے پاس فنڈنگ نہیں ہوگی یہ کام کرنے کی. میں ادھر ادھر فائنینشیل ریسورسز کی طرف دیکھوں گا. تو جو میں بیرونی ہاتھ کی بات کرتا ہوں یہ میں ایویڈنس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں نا. اگر کلبھوشن نہ پکڑا جاتا بلوچستان سے, اور ریاست کے پاس یہ کریڈیبل معلومات نہ ہوتی کہ جو لوگ ریاست کے خلاف یا تو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں یا ریاست کے بیانیے کے خلاف ایک سبورژن کریٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا قوانین موجود ہیں, تو ہم ان پلیٹ فارمز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بند ہونے چاہیے. تو یہ ایک اوور آل جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومت کی ترجیحات ہیں اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے قوانین موجود ہیں. تو لیگل فریم ورک موجود ہے, اس میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے, مگر نیشنل ایکشن پلان کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیانیے کی جنگ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ, جس میں تمام صوبے شامل ہوں, فیڈرل گورنمنٹ شامل ہو, اور مل کے یہ جو ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کا بھی مقابلہ کیا جائے. ابھی کیا جا رہا ہے مگر اس میں گنجائش ہے, اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ازحد ضروری ہے کہ یہ ایک وہی نیشنل ایکشن پلان میں جو پالیسی دی گئی ہے اس کے تحت ہم ایگزسٹنگ لیگل فریم ورکس کو بھی بہتر کر سکیں اور پرسیپشن بلڈنگ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. اور اس میں صوبائی جو ہماری اسمبلیاں ہیں ان کا بڑا کردار ہے جو انہوں نے قانون سازی کی ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے, جہاں پہ یہ پروپیگنڈسٹ جو ہیں یہ اپنا بیانیہ بنا رہے تھے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کافی ایفرٹ اپنی بہتر کی ہے. تو اس میں ہم بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ہم نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا, اس کا نام ہے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. وہ رول چینج کر کے ڈپارٹمنٹ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ادھر شکر پڑیاں کے قریب, ادھر ہم نے فلی فنکشنل, اب ہمارے پاس ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے. جنگ میں بھی ہمیں وہ کام آیا. وہ جو سینٹر اس میں ہم نے کیا کیا, اے آئی بیسڈ مانیٹرنگ آف میڈیا, کہ جی الیکٹرانک میڈیا پہ کیا خبر غور طلب ہے, کیا ایشو حل طلب ہے, چیٹر کیا ہے, سپیچ ٹو ٹیکسٹ اے آئی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ جو زیادہ چیز بولی جا رہی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ وہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کی فارم میں آٹومیٹکلی اے آئی کے تھرو کنورٹ ہو کے آ جاتی ہے. ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ ہم یہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہم ہر صوبے کو بنا کے دیتے ہیں. اگر کوئی خود بنانا چاہتا ہے تو ہم وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ایکسپرٹیز ان کو دے دیتے ہیں, وہ خود ڈیولپ کر لیں. کیونکہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا سیلز چل رہے ہوتے ہیں,
مگر فارملائز اسٹرکچر کسی صوبے کے پاس اور وفاق کے پاس بھی نہیں تھا. ایک تو ڈیجیٹل سٹرکچرز بنائے گئے ہیں, سٹرکچرز ایسے بنائے ہیں کہ منسٹری کے پاس ایک ایسٹ ہے, وہ چلتا رہے گا. پھر ہم نے ایک پاکستان ٹی وی کے نام سے ایک انیشیٹو لانچ کیا, ہم نے پورا نیا پروجیکٹ لانچ کیا. ایوریج ایج آف پاکستان ٹی وی از 28 ایئرس, اور ہم وہاں سے کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں کلچر کو لے کے, میوزک کو لے کے, کوزین کو لے کے, آرٹس کو لے کے, سائٹس اینڈ ساؤنڈس کو لے کے, ٹورزم کو لے کے. تو وہ بھی ایک سیٹ اپ ہے جو ہم نے نیا بنایا, اس کو ریویمپ کیا ہے. اینڈ آر ایم از کہ اگلے 2-2.5 سالوں کے اندر ہم ڈیجیٹل ڈومین میں پاکستان کے سافٹ امیج کو لے کے اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کو لے کے اور کوہیژن اور سینرجی کو لے کے اچھی انیشیٹیوز لے کے آئیں, جس سے پورے پاکستان کا ایک امیج باہر اچھے طریقے سے جائے. ساؤتھ آف بلوچستان میں کو بیوروز کھلنے ہیں ٹی وی چینلز کے, بیکاز خبر صبح کی ہوتی ہے, پہنچتی رات کو ہے. یہ ایک چیلنج ہے. میں اس کے لیے بھی انسینٹیوائز کرنے کو تیار ہوں. آپ کی پروپوزل بنائیں, آپ مجھے بتائیے. میں باقی ڈسٹرکٹس کے اندر بھی پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ہم فائنینشلی بھی انسینٹیوائز کریں گے کہ وہ اپنے بیوروز وہاں پہ کھولیں اور اپنے رپورٹرز وہاں پہ رکھیں. اس کے لیے میں اویلیبل ہوں. اور یہ ہماری قیادت کا ریزالو ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کا, سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کا, فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا, کہ دہشت گردی کا نہ صرف خاتمہ کرنا ہے بلکہ پاکستان کا جو الحمدللہ ایک امیج پوری دنیا میں امپروو ہوا, جو سفارتی کامیابی ابھی پاکستان کو ملی ہے اور پاکستان ایک سازش کے طور پہ ابھرا ہے, پوری دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی پوری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی بلڈ اپون کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ایٹ دی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہم اس میں بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں کہ بیانیے کی طاقت سے, سافٹ پاور سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج مزید بہتر ہو. اور جو ہم کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے لیے ہم نے ایک سیل بنایا ہے اپنے پی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور دہشت گردی کا جو ایک سرج آئی تھی اس میں کمی آئی ہے. میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ بلیف ہے, ٹیررزم کا کوئی رنگ, نسل, مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد کا نہ قومیت ہے, نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے, نہ مذہب ہے. اس کو صرف ایک چیز کی سمجھ آتی ہے, اور وہ تشدد ہے, اور تشدد کے ذریعے اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی ایک پالیسی ہے. اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان, جس کے لیے ہمارے تمام لوگوں کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی, ہجرت کی اور جان مال کی قربانی دی, یہ 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا. تو یہ تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے, اور جو عزت اللہ تعالیٰ پاکستان کو دے رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور مزید اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی سے نوازے گا, اور ہم اتحاد کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں گے. ڈیولپمنٹ بلوچستان کی